آج کل ہمارے معاشرے میں اتنا زور پکڑ چکا ہے، ہر بات پہ جھوٹ بولا جاتا ہے، ہر بات کی شروعات جھوٹ سے ہوتی ہے، ہر بات کی انتہا جھوٹ پہ ہوتی ہے۔ اس کے بارے میں حدیث مبارکہ میں کتنی سخت وعیدات ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ ارشاد فرماتے ہیں، انسان کی زبان جھوٹ بولتی رہتی ہے، بولتی رہتی ہے، بولتی رہتی ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس شخص کو مبغوض لکھ دیا جاتا ہے، جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے۔ اور پھر انسان کی زبان سچ بولتی رہتی ہے، بولتی رہتی ہے، بولتی رہتی ہے، اور پھر اللہ کی بارگاہ میں اس شخص کو صدیقین میں شامل کر دیا جاتا ہے، لکھ دیا جاتا ہے، جنتی لوگوں میں اس کا شمار کر دیا جاتا ہے۔ جھوٹ کی مذمت میں اب ایک شخص مشہور ہو جاتا ہے ایک جگہ پہ، اور لوگ اس کی بات پہ یقین نہیں کرتے ہیں کہ یار یہ شخص جھوٹ بول رہا ہوگا۔ مذاق بھی کرتے ہیں تو جھوٹ بولا اور کہہ دیا کہ یار میں نے مذاق کیا، تو مزاحن میں بھی جھوٹ بولتے ہیں، مذاقن بھی جھوٹ بولتے ہیں۔ تو کتنی برائیاں اور کتنے گناہ اپنے نامہ اعمال میں درج کروا رہے ہوتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں جھوٹا آدمی۔ اور اس کے بارے میں آتا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، یہ عادت بن جاتی ہے انسان کی، جھوٹ بولنا مسلسل۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ارشاد فرماتے ہیں، پیارے صحابہ، اگر کوئی شخص احد پہاڑ سے نیچے گر جائے، کوئی شخص آپ کو خبر دے کہ فلاں بندہ احد پہاڑ سے گر گیا اور بچ گیا، تم یقین کرو گے اس کی بات پہ؟ صحابہ عرض کرتے ہیں، حضور کہاں احد پہاڑ کی بلندی، اتنی اونچائی سے گرنے والا شخص بھلا کیسے بچ سکتا ہے؟ فرمایا اسی طرح اگر کوئی جھوٹا آدمی تمہیں کہے کہ میں نے اپنی عادت کو بدل دیا ہے، اس کی بات پہ یقین نہیں کرنا۔ جو بندہ مسلسل جھوٹ بولتا رہتا ہے تو اللہ لوگوں میں بھی اس کو مشہور کر دیتا ہے کہ یہ بندہ جھوٹ بولتا ہے۔ اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے، 3 شخص ایسے ہوں گے جو بروز قیامت اللہ تعالیٰ کے سایہ رحمت سے دور ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان پہ نظر رحمت نہیں فرمائے گا۔ پہلا وہ شخص ہوگا جو غرور اور تکبر میں آ کے اپنا تہبند یا اپنی شلوار اپنے ٹخنوں سے نیچے رکھتا ہوگا، اور دوسرا وہ شخص جو نیکی کرے اور اس پہ احسان جتلائے، اور تیسرا وہ شخص جو اپنا سامان بیچے اور جھوٹی قسم کھا کے اپنا سامان بیچے، جھوٹ بول کے اپنا سامان بیچتا ہے۔ یہ تینوں شخص اللہ کی بارگاہ میں مبغوض لکھ دیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان تینوں پہ قیامت کے دن نظر رحمت نہیں فرمائے گا۔ اب ہمارا معاشرہ دیکھ لیں، اب تو اتنا مقدس مہینہ چل رہا ہے، ماہ رمضان کا رحمتوں بھرا مہینہ چل رہا ہے، لیکن دیکھیں روزہ بھی رکھا ہوا ہے اور ساتھ ہماری زبان جھوٹ بھی بول رہی ہے۔ روزہ بھی رکھا ہوا ہے اور ہمارے ہاتھ چوری اور ڈکیتی کرنے سے باز نہیں آتے، ظلم کرنے سے باز نہیں آتے۔ روزہ بھی رکھا ہوا ہے اور یتیم کا مال بھی کھایا جا رہا ہے۔ روزہ بھی رکھا ہوا ہے اور انسان بد کرداریوں سے باز نہیں آ رہا۔ روزہ بھی رکھا ہوا ہے اور ہم لوگوں کو دھوکہ بھی دے رہے ہیں۔ روزہ بھی رکھا ہوا ہے اور جھوٹ بول کر جھوٹی قسمیں اٹھا کے اپنا سامان بھی بیچا جا رہا ہے۔ روزہ بھی رکھا ہوا ہے اور انسان ظلم و بربریت سے باز بھی نہیں آتا ہے، انسان بدکاری سے باز بھی نہیں آتا ہے۔ روزہ تو تقوی کا نام ہے، تو اللہ کی بارگاہ میں تقوی حاصل کرنا ہے، تقوی لینا ہے، تو پھر تو ان ساری بیماریوں سے، ان ساری مصیبتوں سے اپنے آپ کو یا اپنے دل کو صاف کرنا پڑے گا۔ یہ جو بیماریاں ہمارے دل کو لگی ہوئی ہیں، ہمارا دل زنگ آلود ہوا پڑا ہے، تو یہ سارا زنگ اس کو اتارنا پڑے گا، پھر ہی جا کے اللہ تعالیٰ ہمیں تقوی نصیب فرمائے گا، تقوی کی دولت ہمارے دل میں آئے گی، اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر ہمارے سینوں میں آئے گا۔